الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، برادران گرامی، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک اور جمعہ مقدر فرمایا، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا اور زندگی کی سانسیں اور عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے اور اس کی حمد و ثنا سے خود کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر سکیں. حضرات، زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. زندگی گزرتی ہی ہے جب وسائل اور ریسورسز، اسباب، زندگی کے سامان آسانی سے مہیا ہوں، اتنی زیادہ زندگی آسان معلوم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اس میں اللہ نے تمہیں بسایا ہے، اس میں آباد کیا ہے. تو تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو، یعنی اپنے ہر معاملے میں اللہ سے لو لگائے رہو، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرو، اور اگر کمی کوتاہی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے کبھی، تو فوراً اللہ کی جانب رجوع کرو، اس یقین کے ساتھ کہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور وہ سننے والا اور دعاؤں پر ہمیشہ استقبال کرنے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن اس زندگی میں جو اسباب اور وسائل ہیں، جو مٹیریلز ہیں، یہ کبھی کبھی انسان سے غلط کام کروا دیتے ہیں. چونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے. سورہ فجر میں فرمایا گیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، بہت زیادہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہوتی ہے، مال عزیز بھی ہوتا ہے، دل و دماغ میں بستا ہے، اس کی فکر میں تم رہتے ہو. کہیں فرمایا گیا سورہ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، بہت آگے چلا جاتا ہے اور دل سے وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے اور مال سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے. مال کہتے ہیں عربی زبان میں المال ما یتمول، ہر وہ چیز جسے مال بنا لیا جائے اور جس کے ذریعے سے تبادلے کا کام لیا جائے، ٹرانزیکشن کا کام لیا جائے، چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں. کہیں یہ فرمایا فقہا نے کہ المال ما یمیل الیہ الطبع وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، کہ مال کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور ضرورت کے لیے اسے سیو کر کے، محفوظ کر کے رکھنا ممکن ہوتا ہے. ایسی چیز کو مال کہتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُوا وَمَنْ لَا عِنْدَهُ ذَهَبُوا فَعَنْهُ النَّاسُ قَدْ ذَهَبُوا.
ہم نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں اس کی طرف جس کے پاس سونا ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ رأيت الناس انفضوا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة وعنه الناس انفضوا۔ جس کے پاس چاندی ہوتی ہے سمٹ کر لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہوتی ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا۔ مالا کے معنی دور ہونے کے بھی ہوتے ہیں، قریب ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہے لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف، جس کے پاس نہیں ہے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، عربی کے اشعار ہیں، لیکن حکیمانہ اقوال ہیں، جس میں زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، حکمت بیان کی گئی کہ اللہ نے مال کو ایک کشش اور اٹریکشن کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس سلسلے میں شریعت نے کچھ آداب بھی مقرر کر دیے ہیں کہ تمہارے پاس سونے چاندی ہو، زمین جائیداد ہو، تمہارے پاس زندگی کے جو اثاثہ جات ہیں، گھر کے فرنیچرز ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان میں شریعت کے کچھ آداب مقرر ہیں، شریعت نے کچھ اخلاقیات بتائی ہیں، کچھ کوڈ آف کنڈکٹس ہیں، اور اسی سلسلے میں ڈراتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف علی یمین وهو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اس جو بھی قسم کھاتا ہے اور اس قسم میں وہ جھوٹا ہے، وهو فیها فاجر، اس کا مقصد اس قسم سے مال ہڑپ کرنا ہے، یقتطع بها مال امرئ مسلم، جس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے مال کو وہ کاٹ کر اپنے مال میں شامل کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں اس کی ملاقات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غضبان ہوگا، اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا۔ ایسی کئی حدیثوں میں الگ الگ 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک روایت میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھائیں یا کورٹ کچہری میں عدالت میں جا کر قسم کھائیں، قسمیں کھا کھا کر، جھوٹ بول بول کر، اور جعلی کاغذات اور ڈاکومنٹس پیپرز بنوا کر لوگوں کی پراپرٹی ہضم کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ سخت وعید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا ایسے شخص پر، چاہے وہ بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، عمرے اور حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ آیا ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس شخص کی کوئی وقت نہیں ہوگی جس نے اللہ کے کسی بندے کا حق دبایا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ہمیں حدیث میں ایسے 2 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جو شک کی بنیاد پر مال لینے کو تیار نہیں ہوئے، حق بننے کے باوجود تیار نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں نے زمین کی خرید و فروخت کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس زمین کی کھدائی میں سونا نکلا، کئی تولے سونے نکلے۔ جس شخص نے خریدا تھا اس نے کہا کہ اشتریت منک هذه الارض ولم ابتع منک هذا الذهب، میں نے زمین تو تم سے خریدی ہے لیکن یہ سونا میں نے تم سے نہیں خریدا ہے، اس لیے سونا تمہارا ہے۔ اور جس نے زمین بیچی تھی اس نے کہا کہ بعتک الارض وما فيها من الذهب، میں نے تو زمین بیچ دی، جو کچھ بھی اس میں نکل رہا ہے یہ سب تمہاری قسمت ہے، تمہاری چیز ہے، تم لے جاؤ۔ اور دونوں میں بات اتنی آگے بڑھی کہ کسی قاضی اور جج کے پاس جا کر کسی کو وہاں آربیٹریشن کرنا پڑا اور کسی کو ثالث بنانا پڑا۔ اس تیسرے شخص نے پوچھا، جب دیکھا کہ دونوں کے اندر بہت نیک جذبہ ہے اور دونوں لینے کو تیار نہیں تو یہ مال ضائع کیوں ہو، کہا کہ کیا تمہارے پاس اولاد ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ بیٹا ہے، ایک نے کہا کہ بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا انکحوا ھذا الغلام الجاریۃ وانفقوا علی انفسہما وتصدقا، کہ ایسا کریں کہ آپ کی بیٹی ہے اور ان کے بیٹے ہیں تو ایک دوسرے کی شادی کرا دیں اور ان کو مال دے دیں، ایک دوسرے پر خرچ کریں اور جتنا چاہیں صدقہ کریں۔ اور اس طرح معاملے کا انہوں نے تصفیہ کیا اور دونوں شخص راضی ہوئے۔ تو ایک کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے
کہ انسان ہلکے ذرہ سے بھی شک کی بنیاد پر مال لینے کو تیار نہیں، جبکہ اس کی زمین میں، اور خریدنے والا لینے کو تیار نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کی زمین تھی، اس نے رکھا ہو، اس کا حق ہے، میں لینے کو تیار نہیں۔ اور اس طرح سے دونوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ کسی حکیم و دانا اور عقلمند انسان سے مشورہ لیا جائے اور جو وہ کہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایک نمونہ ہمارے سامنے، ایک جذبہ ہمارے سامنے یہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں مال کے معاملے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے، چونکہ مال انسان کے لیے برکت کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہیں کوئی حرام کی مقدار اس میں شامل ہو جائے، خواہ ہو انٹرسٹ اور لون کی مقدار شامل ہو، اس میں کسی اور دھوکے دہی کی بنیاد پر مال شامل ہو جائے، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر اس میں مال شامل ہو گیا، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو وارث ہوتے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی بہنوں کا اور والدہ کا حق دبا کر اور والد کا حق دبا کر اور لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اور اس مال پر خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر وہ دنیا سے چلے جاتے اور اپنے پیچھے ننھے منھے بچے چھوڑ کر جاتے اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا تو وہ کیا کرتے، کیا ان کی فکر ہوتی، کیا سوچتے؟ تو خود جب وہ کرتے ہیں کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو پھر انہیں تیار رہنا چاہیے انجام بھگتنے کے لیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کوئی کاغذ نہ چھپائیں، کوئی بات جو کہی گئی ہو اس کو نہ چھپائیں، صاف صاف بتائیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا بات ہوئی تھی، والد صاحب نے کیا نصیحت کی تھی، اور اگر کوئی نصیحت نہیں اور کسی کو کوئی چیز زندگی میں انہوں نے نہیں عطا کی تھی اور اس کو مالک نہیں بنایا تھا، گو کہ وہ بھی ایک ناانصافی کی چیز ہے، تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے طور پر اس میں تقسیم کر لے، بلکہ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے سورہ نساء کے اندر اولاد میں اور والد اور والدہ میں، اور اس کے علاوہ میاں اور بیوی کے درمیان، بیوی کے مال میں شوہر کا حصہ، شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ، ترکے کی تقسیم اس اعتبار سے ہو۔ اور زیادہ تر یہ مسائل ریئل اسٹیٹ میں ہی ہوتے ہیں، پراپرٹی میں ہی ہوتے ہیں، زمین و جائیداد میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں اور زمینوں میں اور بلڈنگوں میں اور باغات میں اور درختوں میں، کہ جو بڑے بڑے مال کے حصے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو یہاں سے وہاں لے جائی جا سکتی ہیں، ان میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ چیز حقیقی مال ہے، سونے چاندی کی شکل میں ہے، یا پھر اس شکل میں ہے جو ہم نے ذکر کیا، شریعت میں اسے عقار کہتے ہیں، عقارات اس کی جمع آتی ہیں، ایسے مال کو کہتے ہیں جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا، جسے ضائع کیے بغیر، ڈسٹرائے اور برباد کیے بغیر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اس کے بالکل الگ احکام دیے گئے ہیں۔ جسے آج کی دنیا میں آپ ریئل اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، اسے عقار کہا گیا، عقارات کہا گیا۔ تو ایسی صورت میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں شریعت نے احکام دیے ہیں، آداب بتائے ہیں اور انسان کو پابند کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو عامر اللیثی وہ تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دوسرا شخص بھی آیا، اس نے ان سے ایک سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کچھ راز کی باتیں بتائی ہیں جو اور کسی کو نہیں بتائی؟ تو سخت ناراض ہوئے کہ کیا اور لوگ چھپا رہے ہیں اور میرے پاس کوئی راز کی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی فرمائی ہیں وہ سب کو معلوم ہو، سوائے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے کہ جن کو حضور نے خاص قیامت کے قریب آنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، اور فتن کی روایتیں ان سے زیادہ منقول ہیں، جن کو صاحب السر کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، خفیہ چیزیں آپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیکن 2-3 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو میرے پاس یہ روایت ہے جس میں لعنتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ 2-3 لوگوں کا ذکر فرمایا، اور ان 3 لوگوں کے ساتھ اس شخص کا بھی ذکر کیا کہ وَلَعَنَ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اللہ کی لعنت ہو، اور
لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے، مجلس سے نکال دیا جائے، دربار سے اس کو باہر کر دیا جائے، اس کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ تو اگر اللہ کی رحمت ایک شاہی محل کے اندر بند ہے، ایک تصور کیجئے، تو ایسے شخص سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ تم نے ایسی نافرمانی کی ہے، ایسا سخت کام کیا ہے اور اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روندا ہے کہ تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس دربار میں داخل ہو سکو۔ فرمایا گیا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو زمین کی علامتوں کو بدل دیتا ہو۔ دو زمینوں کے بارے میں درمیان میں جو نشان ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نشان جس سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہاں تک میری زمین ہے، یہاں تک میری زمین ہے، اور ناپی میں وہ طے ہوتا ہے اور ایک ایک انچ کا حساب ہوتا ہے، اور جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو اگر ایک پور کے برابر بھی کسی کا حق کسی میں شامل ہو گیا تو بڑی بڑی رقمیں اس سے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے دوسروں کا کتنا دبا رکھا ہے اس سلسلے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور نہ سوچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر کہ جو زمین کی علامت طے کی گئی ہے اور اس کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے جو نشان رکھا گیا ہے اس کو مٹا دے، بدل دے۔ من سرق منار الارض، کہیں آیا کہ جو اس کی چوری کر لے اور اس طرح سے دوسرے کی زمین کو بڑی ذہانت اور چالاکی کے ساتھ، عیاری اور مکاری کے ساتھ اپنی زمین میں شامل کر لے، اس بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص پر لعنت۔ پھر اس تعلق سے، جائیداد کے تعلق سے اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کسی سے پوری طرح سے معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور معاملہ طے کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جو عقود ہوتے ہیں تمہارے درمیان، جو معاہدے ہوتے ہیں، جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے پابند رہو، اس کو پورا کرو۔ لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ گنجائش ہے، ابھی پیپر تیار نہیں ہوا ہے، اور کوئی اور پارٹی مل گئی جو زیادہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائے تو اس سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں معذرت کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کبھی اس سے بیانہ لے کر، ٹوکن منی لے کر بڑی بڑی رقمیں، اگر اس کے باقی رقم دینے میں تاخیر ہو جائے تو پورا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف بیانہ دے دے کر جائیداد کو پھنسا کر رکھتے ہیں، لینے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی تیاری ہوتی ہے، نہ ان کے پاس رقم ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے یہ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا حق بتایا ہے۔ پڑوسی اگر آپ کوئی جائیداد بیچ رہے ہیں، سب سے بڑا حق آپ کے پارٹنر کا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور اس خاص چیز میں وہ کوئی دوسرا شخص بھی شریک ہے اور آپ اپنا حصہ بیچنے والے ہیں، تو جو آپ کا شریک ہے، جو آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، جو اس خاص بلڈنگ میں آدھا پارٹنر ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ اس سے بتا دیا جائے کہ میں اتنے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو پھر کسی کو لینے کا حق ہے۔ اور اگر کسی اور کو آپ دے رہے ہیں، وہ دعویٰ کر دے، جسے شفعہ کہا جاتا ہے حدیث میں اور فقہ میں، کہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں، اگر وہ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ زمین بیچی جا رہی ہے کہ میں پارٹنر ہوں، یا دونوں پڑوسی ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو پڑوسی کا حق ہے کہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جتنا ریٹ آپ نے رکھا ہے میں لینے کو تیار ہوں، تو شرعاً اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ سن کر کہ یہ زمین بک رہی ہے، یہ فلیٹ بک رہا ہے، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ وہ ارادہ ظاہر کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر پھر اس کی جانب سے کوئی طلب نہیں ہے، پھر کہیں بھی بیچا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار احق بالصقب، الجار احق بالثقب، صاد سے بھی اور سین سے بھی، دونوں کے معنی ہوتے ہیں الملاصقہ، کہ ملے ہوئے جو گھر ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ جہاں مال میں اس کا حق بنتا ہے اس طور پر کہ سب سے پہلے اسے خریدنے کا حق دیا جائے گا، اور کوئی اور لے رہا ہے تو اس کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے کہ میں لینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے جو آپس کے اخلاق ہوتے ہیں کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور یہ سوچے کہ وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا۔ کسی عربی شاعر نے کہا کہ جب میری پڑوس میں رہنے والی خاتون اگر گزر رہی ہوتی ہے تو میں اپنی نگاہیں خاص طور سے نیچی کر لیتا ہوں،
جب تک کہ اس کے گھر کے پردے اس کو نہ چھپا لیں تو میں یہ ہمت نہیں کرتا ہوں کہ میں آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکوں، چونکہ وہ میری بہن اور میری ماں اور بیٹی کی طرح ہے، اور پڑوسیوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، اسی کی وجہ سے وہ سفر میں جا رہے ہیں، گھر میں اپنی فیملی کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ شخص ہے جو زانی ہے، زنا کرتا ہے، لیکن حلیلۃ جاریہ، اگر اپنی پڑوسی کی کسی خاتون کے ساتھ اگر اس نے ایسی حرکت کی ہے تو اس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر ساتھ ساتھ ہمارے مکانات بنے ہوئے ہیں، کسی ضرورت سے اگر چھت پہ جانا ہے، دیوار پہ چڑھنا ہے، اور بے پردگی ہو سکتی ہے دوسری طرف، تو عربوں کے اور اسلام پسندوں کے اور مسلمانوں کے یہ اخلاق تھے کہ پہلے خبر کرتے تھے کہ میں اوپر جا رہا ہوں، پردہ کر لیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ پھر اگر آج کوئی کام ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوگا اور پڑوسیوں کا پورا کام اور ان کی نیند خراب ہو جائے گی، پہلے مطلع کر دیں کہ میں آج اپنے گھر پہ کام لگانے والا ہوں، تاکہ وہ ذہنی طور پہ تیار رہے۔ آج کچھ پتہ نہیں ہوتا، اچانک بڑے بڑے کام لگ جاتے ہیں، مہینوں چلتے ہیں، اور اس شخص کو اپنے اعتماد میں بھی نہیں لیا جاتا کہ کبھی ہمیں کام پڑے گا، کبھی آپ کو پڑے گا، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، بلکہ ترچھی نگاہوں سے اس کو ڈراؤنے انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو فائدہ ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے حق کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرا مال میری مرضی، میرا گھر میری مرضی۔ یہ اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ گھروں کے دروازوں پر، راستوں میں جہاں سے لوگ اپنا سامان لے کر گزرتے ہیں، سودا سلف لے کر گھر کے اندر جاتے ہیں، دیکھیں گے بعض لوگوں کو گھنٹوں کھڑے ہو کر 2-2 3-3 لوگ وہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی خواتین کو گھر میں جانا ہے، مردوں کو جانا ہے، کوئی ایسی چیز لے رکھی ہے ہاتھ میں جس میں وہ پرائیویسی چاہتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، لوگوں کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی، کھڑے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں اور گھورتے رہتے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، انسان کو بھی دیکھتے ہیں، کسی کی کار جا رہی ہے تو اس کے اندر نظر گاڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سخت ترین جرم ہے، یہ اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو میری نظر نیچی ہو کہ کہیں نظر اندر نہ چلی جائے، غلطی سے ایک نظر پڑ گئی اور بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کا، یہ سب عبادت ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خارجی چیزیں ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو نمازوں اور عبادتوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن سنتے سناتے ہیں، ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر پورے ماحول میں خرابی ہو تو اپنے اخلاقیات سے یہ دکھائیں کہ یہ ہوتا ہے مسلمان اور یہ ہوتا ہے مومن۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عروہ نامی ایک خاتون نے ان کے اوپر زبردستی مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ ناحق طور پر اگر کوئی شخص بھی کسی کی زمین کی ایک بالشت بھی ہڑپ کر لے، من قطع شبرا من الارض ظلما، اگر ایسا کرتا ہے طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 اراضین، تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق بنا کر اور ہار بنا کر اور زنجیر بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، ویسی 70 زمینیں۔ معلوم نہیں اس کی کیا شکل ہوگی، کس طرح انسان کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ سخت ترین سزاؤں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ میں یہ حدیث جانتا ہوں حضور کی، اور میں نے کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ میرا مال ہڑپ کرنا چاہتی ہے جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر، تو لے جائے یہ زمین، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور غصے میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ نابینا ہو کر مرے گی اور اپنے گھر کے اندر اس کی قبر بنے گی۔ اور یہ بہت معتبر روایت ہے، حضرت سعید بن زید کی یہ بددعا اس کو لگ گئی، نابینا ہو گئی وہ عورت۔ وہ کہتی تھی اصابتنی دعوت السعید، ایک پوری جائیداد کوئی کسی کی چھین رہا ہو، ظاہر ہے کہ انسان جھجلا جاتا ہے، غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، وہ کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی، اور پھر اس کے آنگن میں کوئی کنواں تھا، اس میں گری، وہیں اس کی قبر بنی، وہیں مدفون ہو گئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا اسے لگ گئی۔
یہ کوئی بد دعا دے نہ دے، انسان کے لیے دنیا میں وہی ہوتا ہے جیسا وہ کرتا ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا انسان کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ کی جانب سے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں اس زندگی میں کچھ بھی کروں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں نے بہت مہارت کے ساتھ کہیں کوئی رد و بدل کر دیا، کہیں کسی قسم کی تبدیلی کر دی، کسی فائل کو ایڈٹ کر دیا، کسی نے نہیں سمجھا، میں بہت ماہر ہوں اور اس طرح سے میں نے فلاں کی چیز لے لی، تو ان حدیثوں کو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی سخت بات ہے۔ کہیں لعنت بھیجی جا رہی ہے، کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں اس سے ملے گا، کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب بھی نہیں ہوگا، کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 70 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیثیں اور یہ لعنتیں اور یہ وعیدیں ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وسائل فراہم کیے ہیں اپنی جائیداد اور مال کو بڑھانے کا، اور ہم زندگی میں ان کاموں میں لگے ہوئے مصروف ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا کبھی کبھی لین دین کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہے کافی ہو جائے، حلال ہو، وہ اس سے بہتر ہے جو بہت ہو لیکن انسان کو غافل کر دے، حلال حرام کی تمیز مٹا دے اور اس کے اثرات اس کی نسلوں تک منتقل ہو جائیں، اور ہمیشہ اس کے غلط کردار کی وجہ سے، اس کے غلط معاملات اور کاروبار کی وجہ سے اس کی اولاد پریشان رہے اور لوگ اس سے پیچھا چھڑانا چاہیں۔ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مال و دولت کی ہوس اس قدر ہمارے ذہن و دماغ میں بس گئی ہے، اور خصوصاً اس فیلڈ میں کہ جہاں زمین سونے سے زیادہ قیمتی ہو چکی ہے، اور جہاں جائیداد کسی کی مل جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جنت میں گھر بنا لیا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے حضرت آسیہ کا کردار رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی تھی، فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے جب گھر مانگا تو جنت کا گھر مانگا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے جنت میں خاص محل بنا۔ اس کی دعا کی، یہ دعا مانگنا چاہیے خصوصاً اس کاروبار کے کرنے والوں کو، جن کا دل کبھی کبھی بیٹھتا ہے کہ یہاں شاید میرا نقصان ہو گیا، یہاں شاید میں دھوکہ کھا گیا، ان کو مانگنا چاہیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اگر یہاں کو چھوٹ گیا تو اللہ ابد الآباد کی ہمیشہ رہنے والی زندگی جہاں ہے، جہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جہاں انسان جو چاہے گا ملے گا، نگاہیں جو خواہش کریں گی وہ چیز حاضر رہیں گی، وہاں کے لیے انسان مانگے اور وہاں کا گھر تعمیر کرے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جن کو بڑے بڑے بالے خانے دیے جائیں گے صرف اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہوگا، اور اپنے مال میں زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان کا دل بیٹھ رہا ہوگا کہ اتنے پیسے چلے جا رہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے انویسٹ کیا ہے تو انویسٹمنٹ اگر زمین و جائیداد پہ بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس پر وعدے ہیں، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، بے برکتی آتی ہے، خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان تو ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 10 مرتبہ اگر قل هو اللہ احد پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیتا فی الجنہ، جنت میں ایک محل تعمیر فرمائیں گے۔ ایسے بہت سے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے میں ایسا کروں گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 30 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، اب کچھ کر لوں، کچھ بنا لوں، میرے لیے نہیں، ورثہ کے لیے جائیداد کام آئے گی، بعد والوں کے لیے، کئی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے لیکن اس میں یہ تمیز نہیں کرتا ہے کہ میں صحیح طور پہ وارث بنا کے جا رہا ہوں یا غلط طور پہ وارث بنا کر جا رہا ہوں۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی اگر کٹ گئی ہے 40-50 سال، اور بھی وقت کٹ جائے گا، جس اللہ نے مجھے نوازا، مجھے رزق دیا، اور میرے والد کچھ بہت چھوڑ کر نہیں گئے تھے، پھر بھی اللہ نے سارے اسباب مہیا کیے،
ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بس میرے بعد بند ہو جائے گا اور کسی کو کچھ نہیں مل سکے گا، اور میرے بچوں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ 2 پیسے بنا سکیں، اس لیے کچھ بھی کر کے ان کے لیے چلے جاؤ۔ یہ ہم ان کے حق میں انصاف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو جہنم کا ٹکڑا دے کر ہم جا رہے ہیں کہ جس کے وہ وارث بنیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان عقل مند ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ذہین ترین انسان وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الامانی۔ بیوقوف ہے وہ شخص جو خواہش کو چلنے دیتا ہے اپنے راستے پر جدھر اس کا نفس لے جائے، اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھ کر رکھتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ ملے گا، اور بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں انصاف کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے، وہیں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جو بھی آداب زندگی میں بتائے ہیں مال کمانے اور خرچ کرنے کے، ان کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔